ضرورت ہے جتنی ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے۔ بہت سی مرتبہ زبان کی حفاظت کی وجہ سے انسان بہت ساری مشکلات پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے بسا اوقات پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، اپنے وقت کا بڑا ظالم بادشاہ تھا، خیر کے کام بھی کیے، برے کام بھی کیے، آخرت میں اس کا کیا نتیجہ ہو اللہ ہی جانے، لیکن اس کی زندگی میں خون بہانا، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا کثرت سے موجود تھا۔ اس کا ایک مقابل تھا، مخالف تھا، دشمن تھا، عمران بن حطاد۔ حجاج کی فوج نے عمران کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے حجاج کے دربار میں لایا گیا۔ اب یہ حجاج کا دربار تھا، یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، یہاں کوئی بات سنی نہیں جاتی تھی، سیدھا تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا، سیدھا جلاد کو حکم دیا جاتا، گردن اڑا دی جاتی۔ یہاں تو سینکڑوں لوگوں کا خون بہایا گیا تھا۔ عمران کو بھی لایا گیا، حجاج کے دربار میں پیش کیا، تختے پر کھڑا کیا گیا۔ حجاج کا حکم ہوا، جلاد کو حکم دیا کہ بدکار عورت کے اس بیٹے کو قتل کر دو۔ حجاج نے کیا کہا؟ بدکار عورت کے اس بیٹے کو قتل کر دو۔ عمران کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ حجاج سے جب یہ الفاظ ادا ہوئے، گردن اٹھائی، کہا حجاج آج تو نے میری ماں پر تہمت لگائی ہے۔ شریف آدمیوں کا کام گالی دینا نہیں ہوتا، شریف آدمی کسی پر الزام نہیں لگاتے، اور کہا اے حجاج میں مرنے کے لیے یہاں لایا گیا ہوں، مارنے کے لیے یہاں لایا گیا ہوں، اور میری زندگی کے شاید چند منٹ باقی ہو، ابھی مجھے قتل کر دیا جاوے، لیکن اگر میں چاہوں تو اس وقت میں تجھ سے زیادہ گالی دے سکتا ہوں، کیونکہ میری تو اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اے حجاج سن لے، شریف آدمی گالی کا بدلہ گالی سے نہیں لیتا، بلکہ شریف آدمی اولاً بھی گالی نہیں دیتا۔ حجاج کے لیے یہ الفاظ غیرت جگانے والے تھے۔ حجاج خود سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے مجھے یہ الفاظ کہہ کر کہ شریفوں کا کام گالی دینا نہیں ہوتا ہے، میری غیرت کو جھنجھوڑا ہے، کیا میں شریف آدمی نہیں ہوں؟ حجاج نے اپنے دشمن سے، اپنے مقابل عمران سے کہا اے عمران کیا تو مجھ سے کوئی احسان چاہتا ہے؟ عمران نے کہا کیوں نہیں، اگر آپ احسان کر دے تو آپ ہی کا احسان ہے۔ حجاج نے سواری منگوائی اور سواری پر عمران کو سوار کیا، مال و دولت اور انعامات سے نوازا، اور اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کے شہر چھوڑایا۔ دیکھیے یہ الفاظ تھے، اگر عمران اس کے بدلے میں گالی دے دیتے، اگر اس کے بدلے میں برے الفاظ کہتے اور یوں سوچتے کہ میں مرنے ہی تو آیا ہوں، نہ بولوں تو بھی مروں گا، بول کر بھی مرنا ہے، اگر وہ بدلے میں اسی کی طرح گالیاں دے دیتے تو پھر حجاج کا دل اس طرح نرم نہ ہوتا، ان کی نجات کا راستہ نہ کھلتا۔ عمران جب اپنے شہر میں پہنچے ہیں، شہر والوں کو پتا چلا، لوگوں کو تعجب ہونے لگا کہ یہ ناممکن بات ممکن کیسے ہو گئی، حجاج کے دربار سے یہ بچ کر کیسے آ سکتا ہے، یہاں تو شریفوں کی بھی، یہاں تو بے گناہوں کی بھی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ عمران سے لوگوں نے کہا آپ کی یہ کرامت ہے، اور آپ کو حجاج نے نہیں اللہ ہی نے بچایا ہے۔ عمران نے کہا ہاں اللہ ہی نے بچایا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ نے موقع دیا ہے، ایک اور تیاری کر لو، حجاج کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، شاید اللہ تمہیں فتح دے دے۔ عمران نے اس وقت کہا نہیں، میں اس احسان کا بدلہ نقصان سے نہیں لوں گا، احسان کا بدلہ نقصان سے لینا نہیں چاہتا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیا جاتا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے، ایک سبق تو یہ ہے کہ کوئی اگر ہمیں برا بھلا کہتا ہے، جواباً ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا، اور ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ جب اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو